ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ جو گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، آج بھی میں نے اسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کا نزول ہمارے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت کے طور پر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم کی وصیت
10 وصیتوں میں سے کئی وصیتوں کو بیان کیا ہے، جس میں نماز کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا ذکر ہے، نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اور چھٹی چیز صبر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر صبر کو بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے، اور ان کے ذکر سے مقصد اس کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنا ہے۔ در حقیقت صبر انسان کی اور مسلمانوں کی اچھی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور ہر ایک اس سے متصف نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ نے صبر کی اہمیت، فضیلت اور ان سے متعلقات کو آپ نے سنا ہے۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے سناؤں گا جس کو صبر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کم سے کم قرآن کریم کی ان آیتوں کی تلاوت کا سماع آپ کو ہو جائے اور اس کی برکت کم سے کم حاصل ہو جائے، اس لیے میں نے آج کے اس خطبہ میں ان تمام آیتوں کو پڑھوں گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الصبر فی القرآن، اے ذکر الصبر فی القرآن، قرآن میں صبر کا ذکر۔ سورۃ البقرہ، اس سورہ کے اندر 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے۔ سلسلہ نمبر 1، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آیت نمبر 45، ترجمہ ہے صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو، یہ نماز بہت بڑی اور بھاری چیز ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہے۔ سلسلہ وار، آیت نمبر 2، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ جبکہ تم نے کہا، قوم بنی اسرائیل کو خطاب کرتے اللہ نے کہا، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک
پر صبر نہیں کر سکیں گے. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے ان چیزوں کو اگائے گا جو زمین اگاتی ہے، جیسے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ. اللہ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر چیزوں کے بدلے میں تم گھٹیا چیز مانگ رہے ہو. اور لمبی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. جہاں صبر کا ذکر وہاں نماز کا ذکر، جہاں نماز کا ذکر وہاں صبر کا ذکر. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چوتھی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تم کو کئی چیزوں سے آزمائیں گے، جیسے خوف، ڈر آئے گا، بھوک آئے گی، مالوں کی کمی ہوگی، جانوں کی کمی ہوگی، پھلوں کی کمی ہوگی، کھیتیاں جل جائیں گی. اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. آیت نمبر 145. سلسلہ آیت نمبر 5، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. آیت نمبر 177. نماز کو قائم کیا، زکات دیا، اپنے وعدے کی وفاداری کی جبکہ انہوں نے وعدہ کیا، اور صبر کرنے والے ہیں خوشی میں بھی اور کمی میں بھی اور مصیبت میں بھی اور لڑائی کے وقت بھی. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آیت نمبر 6، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 250. جب جالوت اور ان کا لشکر جاہل ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے اوپر صبر کو ڈال دیجئے، ہمارے قدموں کو جمع دیجئے اور کافر قوموں کے خلاف اے اللہ تو ہماری مدد فرما. سورہ آل اس کے بعد ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں بھی 6 مرتبہ اللہ نے صبر کا ذکر کیا. آیت نمبر 7، الصابرین والصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے، سچے، عبادت کرنے والے، سرگوشی کرنے والے، خرچ کرنے والے، استغفار کرنے والے صبح کے وقت. آیت نمبر 17. سلسلہ نمبر 8، بلا ان تصبروا وتتقوا وياتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. آیت نمبر 125. ہاں کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور ڈرو اور کہ وہ لوگ تمہارے پاس اچانک آ جائیں گے تو وہ تمہارا رب تمہارے اوپر مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے. وہ 5000 جس کو اللہ نے نشان زدہ کر دیا ہے، ان کا نام مقرر کر دیا ہے. آیت نمبر 9، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ نے اب تک نہیں جانا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا، اور صبر کرنے والوں کو بھی وہ جان رہا ہے. آیت نمبر 10، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. آیت نمبر 146. اور کتنے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ رب والوں نے جہاد کیا، وہ سست نہیں ہوئے، جو اللہ کے راستے میں ان کو مصیبت آئی کمزور نہیں ہوئے، اور انہوں نے کاہلی نہیں دکھائی، اور اللہ
صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 146. آیت نمبر 11. لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ضرور تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور تم ان سے جو کتاب دیے گئے ہیں تم سے پہلے اور ان سے جو مشرک ہیں بڑی بڑی تکلیف کی باتیں سنیں گے. اور اگر تم نے صبر کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. آیت نمبر 186. سلسلہ آیت نمبر 12. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور جہاد کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ النساء، اس میں ایک مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا صبر کے بارے میں. آیت نمبر 13، سلسلہ نمبر 13. ذالک لمن خشیۃ عنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم. آیت نمبر 25. یہ ان کے لیے جو تم میں سے برائی سے ڈرتا ہے، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سورۃ الاعراف، اس میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا صبر کے بارے میں. آیت نمبر سلسلہ نمبر 14. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الرجال للہ یورث من یشاء من عبادہ ولا تبطلوا المتقین. آیت نمبر 128. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا ہے، اور انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے. سلسلہ نمبر 15. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. آیت نمبر 137. تیرے رب کی اچھی باتیں مکمل ہو گئی بنی اسرائیل پر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. سورۃ الانفال، اس میں 2 مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا. سلسلہ نمبر 16. إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَيَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. 65. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے آدمی ہوئے، تم میں سے اگر 20 صبر کرنے والے آدمی ہوئے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے صبر کرنے والے 100 ہوئے تو 1000 کافروں پر بھاری ہو جائیں گے. آیت نمبر سلسلہ نمبر 17. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَلْيَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَيَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. 66. اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دیا، ہلکا کر دیا، اور اللہ نے اس بات کو جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 200 کافروں پر بھاری ہو جائیں گے. اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوئے تو 200 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ ہود، اس میں 3 مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا. سلسلہ نمبر 18. ان الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. آیت نمبر 11. مگر جنہوں نے صبر کیا، عمل صالح کیا، انہی کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. سلسلہ نمبر 19. تلك من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، تم اس کو جانتے نہیں تھے اور نہ تیری قوم جانتی تھی اس سے پہلے، لہذا صبر کرو، بے شک انجام ڈرنے والوں کے لیے. سلسلہ نمبر 20. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. آیت نمبر 115. صبر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو، ان کے ثواب کو ضائع اور برباد نہیں کرتا. سورہ یوسف، اس میں 3 مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا صبر کو.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل صبرت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. آیت نمبر 18 سلسلہ نمبر 21. وہ لوگ اپنی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے اپنے نفس میں اس کو گڑھ لیا ہے, بنا لیا ہے. ایسی بات کو صبر کرنا ہی بہتر ہے اور اللہ مددگار ہے اس چیز پر جو تم کہہ رہے ہو. سلسلہ نمبر 22 قال بل صبرت لكم انفسكم فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه عليم حكيم. آیت نمبر 83 کہا تم نے اپنے نفس میں ایک معاملے کو بنا لیا ہے, مزین کر لیا ہے, صبر کرنا ہی بہتر ہے. امید ہے کہ اللہ ہم سبوں کو ایک اکٹھا ایک ساتھ لائے گا, بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے. سلسلہ نمبر 23 قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصرف فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان لوگوں نے کہا, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. بے شک جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا. سورۃ الرعد اس میں 2 مرتبہ اللہ نے صبر کا ذکر کیا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار. 22 جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی کو چاہتے ہوئے, اپنے رب کی رضامندی کو چاہتے ہوئے جنہوں نے صبر کیا, نماز قائم کیا, جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ انہوں نے کیا ظاہراً بھی اور باطناً بھی, اور نیکیوں کے ذریعہ برائی کو دور کرتے ہیں, انہی لوگوں کے لیے آخرت کا نیک انجام ہے. سلسلہ کلام سلسلہ آیت نمبر 25 سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تمہارے اوپر سلامتی ہو کیونکہ دنیا میں تم نے صبر کیا تھا اور انجام آخرت کا صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہے. سورہ ابراہیم اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا. سلسلہ نمبر 26 وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آتیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. ہمارے لیے کیا ہوا کہ ہم اللہ پر صبر نہ کریں حالانکہ اللہ نے ہم کو اپنا راستہ دکھایا, اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے اس چیز پر جو تم لوگ ہمارے اوپر اذیت ڈالو گے. اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. سورۃ النحل اس میں 5 مرتبہ اللہ نے صبر کا ذکر کیا ہے. سلسلہ نمبر 27 الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. آیت نمبر 42 جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر جو بھروسہ کرتے ہیں. سلسلہ نمبر 28 ما ينلكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آیت نمبر 96 جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا, اور البتہ ضرور ہم صبر کرنے والوں کو جزا دیں گے, بدلہ دیں گے, بہتر بدلہ, کیونکہ وہ لوگ اس چیز پر عمل کیا کرتے تھے کہ ہم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا, تو یقیناً ان کو اچھا بدلہ ملے گا. سلسلہ نمبر 29 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. آیت نمبر 115 بے شک تیرا رب ہجرت کرنے والے کو اس کے بعد جانتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے, پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. اس بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سلسلہ نمبر 30 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. آیت نمبر 136 اور اگر تم بدلہ لو گے جس طرح انہوں نے تم سے بدلہ لیا ہے, اور البتہ اگر تم نے صبر کیا تو صبر
لیے بہتر اور بھلائی ہے. سلسلہ نمبر 31 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آیت نمبر 127. اور صبر کرو اور تیرا صبر کرنا صرف اللہ کے لیے ہو اور ان پر تم غم نہ کھاؤ اور کسی تنگی میں جو تمہارے ساتھ مکر کرتے ہیں تنگی میں اپنے دل کو محسوس نہ کرو. سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ اس میں صبر کا ذکر کیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اپنے آپ پر صبر کیجئے ان کے ساتھ جو اپنے رب کو بلاتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. صرف اللہ کی رضامندی وہ چاہتے ہیں. ان سے اپنی نظر کو مت پھیریے. آپ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں. اور 33ویں آیت اور 34ویں آیت وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. کیسے آپ صبر کریں گے جس خبر کے بارے میں آپ کو احاطہ نہیں، جس خبر کے بارے میں آپ احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں، تو آپ کیسے صبر کر سکیں گے. سلسلہ نمبر 34 قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عصی لک امرا. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے قریب تم پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا اور میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. سلسلہ نمبر 35 قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اب 36 میں اسی آیت کو دہرائی گیا تو اسی بات کو دہرائی گئی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. 72ویں آیت اور 75ویں آیت کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اور 37ویں آیت میں اللہ نے فرمایا سلسلہ نمبر 37 ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ بیان ہے جس پر تم نے صبر نہیں کیا. سورہ مریم ایک بار ایک سلسلہ نمبر 38 رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوا واستقم لعبادتہ هل کان له سمیا. آسمان کا رب، زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب، اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمے رہو. کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کا نام جانتے ہو تو ان کی عبادت کرو. سورہ کہا ایک بار وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آیت نمبر 132 اپنے اہل کو، گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور نماز پر جمے رہیے. ہم آپ سے کوئی روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. سورۃ المومنون آیت 1 مرتبہ. سلسلہ نمبر 40 انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم الفائزون. میں آج ان کو پورا بدلہ دوں گا ان کے صبر کا کیونکہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الفرقان 2 بار. سلسلہ نمبر 41 اتصبرون وکان ربک بصیرا. کیا تم صبر کرتے ہو اور تیرا رب دیکھ رہا ہے کہ تم صبر کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. سلسلہ نمبر 42 اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما. آیت نمبر 75 یہی وہ لوگ ہیں جو بالا کھانا بدلے میں دیے جائیں گے صبر کے بدلے میں اور وہاں ان کو سلام اور مبارکبادی پہنچائی جائے گی. سورۃ القصص 1 بار. سلسلہ نمبر 43 اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون. آیت نمبر 54 یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے صبر کا دوہرا 2 مرتبہ بدلا دیا جائے گا اور یہ لوگ نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو دور کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سورۃ العنکبوت 1 بار. سلسلہ نمبر 44 الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. جو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر جو بھروسہ رکھتے ہیں. اور سورۃ الروم 1 بار. سلسلہ نمبر 45 فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك
60 صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، صحیح ہے، اور جو یقین نہیں رکھتے ہیں وہ آپ کو ہرگز ہلکا بھی نہ سمجھیں۔ سورۃ اللقمان سلسلہ نمبر 46۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اسی آیت کریمہ کو میں نے کئی جمعوں سے لگاتار پڑھ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، آپ نماز کا حکم کیجئے، نماز قائم کیجئے، امر بالمعروف کیجئے، نہی عن المنکر کیجئے، جو مصیبت آپ کو آئے اس پر صبر کیجئے، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ آیت نمبر 17 سورہ سجدہ ایک بار سلسلہ نمبر 47۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس چیز کے لیے جو انہوں نے صبر کیا، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنا دیا۔ سورۃ الاحزاب 2 بار سلسلہ نمبر 48۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، عبادت سرگوشی کرنے والی، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور جو اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ سبا 50ویں آیت۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا، آیت سلسلہ نمبر 51۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آیت نمبر 102۔ کہا ہے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کہا ہے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریے، آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ 7 آیت نمبر سلسلہ نمبر 52۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ اور ان میں کی ایک جماعت چلی، یہ کہ تم چلو اور صبر کرو اپنے معبودوں پر، یہ تو کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب۔ آیت نمبر 17 سلسلہ نمبر 53۔ صبر کرو، جو اس چیز پر صبر کرو جو یہ کہتے ہیں۔ ہمارے بندے داؤد کو ذکر یاد کیجئے کہ وہ طاقت والے تھے اور اللہ کی طرف خوب خوب رجوع کرنے والے تھے۔ 54ویں آیت۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور اپنے ہاتھ میں آپ تل کا لے لیجئے اور اس کے ذریعہ ماریے اور قسم کو نہ توڑیے، بے شک ہم نے آپ کو صبر کرنے والا اچھا بندہ پایا، بے شک یہ صبر کرنے والے تھے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ سورہ زمر۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب 55ویں آیت۔ بے شک صبر کرنے والے کو بے انتہا اجر دیا جائے گا۔ سورۃ المومن 56ویں آیت۔ فاصبر وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ آیت نمبر 55۔ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے، اپنے رب کے حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے صبح اور شام۔ آیت نمبر 57۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون۔ آیت نمبر 77۔ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرينك بس یا تو ہم
تجھ کو بعض کو نشانیاں جو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں دکھا دیں گے، یا آپ کو ہم ہماری طرف آپ کو ہم پورے طور سے قبضہ کر لیں گے، بس ہمارے ہی طرف کے لوگ لوٹ کر آنے والے ہیں۔ سورہ حامد سجدہ آیت نمبر سلسلہ نمبر 58، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ وہ ملاقات نہیں کریں گے مگر صبر کرنے والے، اس سے وہی ملاقات کریں گے، ان کو وہی چیز دی جائے گی اور ان سے ملاقات کرائی جائے گی جو بڑے حصے والے ہوں گے۔ سورۃ الشعراء سلسلہ نمبر 59، إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ آیت نمبر 33، اگر وہ چاہتا تو ہوا کو روک دیتا، ہوا نہیں چلتی، اگر اللہ چاہتا تو ہوا کو روک دیتا، پھر پانی سمندر کے پانی کے اوپر کشتیاں رک جاتی۔ بے شک کہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے۔ 60 آیت نمبر 60، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جس نے صبر کیا اور جس کے لیے اس نے صبر کیا اور جس کو اللہ نے بخش دیا، بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ الاحقاف سلسلہ نمبر 61، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ۔ صبر کیجئے جس طرح اس نے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور جلدی مت کیجئے، بے شک یہ لوگ جو وعدہ دیے جا رہے ہیں ایک ایسا دن آئے گا کہ ان کو دکھا دیا جائے گا۔ سورۃ محمد، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ مجاہدین تم میں سے جان لیں گے اور صبر کرنے والے، اور ہم تمہاری خبروں کو جانچیں گے اور امتحان لیں گے۔ سورۃ الحجرات سلسلہ نمبر 63، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلیں گے، ان کے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 5 سورہ قاف سلسلہ نمبر 64، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، اور صبح کے وقت اور سورج کے ڈوبنے کے وقت اور سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ سورہ طور سلسلہ نمبر 65 اور 66، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ آیت نمبر 16، اصلوها فاصبروا، اس کو چیز ملے گی، صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے اوپر برابر ہے کہ تم جو کچھ عمل کرتے ہو پورے بدلہ دیے جاؤ گے۔ سورۃ القلم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم۔ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور صاحب الحوت کی طرح، مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے جب انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ سورۃ المعارج سلسلہ نمبر 66 سلسلہ نمبر 69، فاصبر صبرا جمیلا، اچھی طرح سے نبی آپ صبر کیجئے۔ سورۃ المزمل سلسلہ نمبر 70، واصبر علی ما یقولون وہجرھم ہجرا جمیلا، اچھی طرح سے آپ صبر کیجئے اور آپ ان کو اچھی طرح سے درگزر بھی کیجئے جو وہ کہتے ہیں۔ سورۃ المدثر سلسلہ نمبر 71، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے ہی صبر کیجئے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 72، وَجَزَاءً بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کا بدلہ وہ ہے جو انہوں نے صبر کیا، جنت ہے اور ریشم ہے۔ آیت سلسلہ نمبر 73، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اپنے رب کے حکم کا صبر کیجئے، ان میں سے کسی گناہگار اور انکار کرنے والے کی بات کو نہ مانیے۔ سورۃ العصر آیت نمبر 74، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر جنہوں نے نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اور اسی طرح پھر سورۃ الکہف میں 75ویں آیت، سورۃ القمر میں 76ویں آیت، سورۃ الاعراف میں 77ویں آیت اور 78ویں آیت، سورہ یونس میں 79 والی آیت، سورہ ابراہیم میں 80 والی آیت، سورہ طٰہٰ میں 81 والی آیت اور 83 والی آیت، سورہ حج میں 83 والی آیت اور سورہ قصص میں 84 والی آیت، سورہ لقمان میں 85 والی آیت اور سورۃ البلد میں 86 والی آیت۔ کل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صبر کے متعلق 86 مرتبہ ذکر کیا، 86 مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو بار بار اس
بات کی طرف سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ اے میرے بندو اتنی مرتبہ میں صبر کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر رہا ہوں، لہذا اے میرے بندو تم مصیبت آنے پر کھا وہ کتنی بھی کسی طرح سے بھی مصیبت آئے، جسمانی ہو مالی ہو، تمہاری روزی کا مسئلہ ہو، تمہارے کاروبار کا مسئلہ ہو، بیٹا اور بیٹی کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو صرف اور صرف صبر کرو، تو اللہ کے لیے صبر کرو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ پروردگار عالم تو ہمیں